الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ اور سجدے کے اقسام یہ بیان ہو رہے تھے، تو سجدوں میں سے ایک قسم کا سجدہ وہ ہے سجدہ شکر، یعنی وہ سجدہ جو شکر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اور یہ سجدہ اللہ کی طرف سے انسان پر جب کوئی نئی نعمت ہو جاتی ہے تو اس وقت انسان اللہ کے سامنے سجدے پر گر جائے۔ یہ سجدہ سنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری جگہوں میں ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی ان پر کوئی نئی نعمت ہو جاتی تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے۔ تقریباً 14 احادیث یہ سجدہ شکر کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ اور ایک صحابی کعب رضی اللہ عنہ، ان کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہے تھے، تبوک کے جہاد کے لیے نہیں گئے تھے، تو پھر ان سے مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا، تقریباً 50 دن تک ان سے بائیکاٹ ہوا۔ تو پھر وہ فرماتے کہ ایک دن میں اپنے گھر کے چھت پر تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، تو اتنے میں دور سے ایک آدمی نے مجھے آواز دی کہ ابشر یا کعب، اے کعب خوش ہو جاؤ۔ تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ نازل کی ہے، تو میں اسی جگہ پر سجدے میں گر گیا۔ تو یہ سجدہ شکر ہے، اس صحابی نے کیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے جب خوارج کے خلاف قتال کیا اور ان کے خلاف لڑے، تو پھر علی رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھنا چاہا کہ کیا ہم نے حقیقتاً ان لوگوں سے لڑائی کی ہے جن کے بارے میں احادیث میں وارد ہوا ہے کہ یہی خوارج ہے، یا ہمارے ہاتھوں مسلمان تو قتل نہیں ہوئے، کیونکہ خوارج بظاہر تو بڑے نیک لوگ تھے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ ان کے اندر جو ان کا بڑا ہے، جو علامہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، تو جاؤ وہ آدمی ڈھونڈ کر لاؤ۔ اللہ کے رسول نے ایک علامہ بتلایا تھا کہ خوارج کا ایک بڑا ہوگا اور اس سے مسلمان لڑیں گے، اور اس آدمی کے ہاتھ کے اس جگہ پر گوشت کا ایک ٹکڑا ہوگا اور اس کے اوپر 2 بال ہوں گے شعیرات، جس طرح بلی کے مونچھ ہوتے یا گلیری کے دم کے اوپر جو بال ہوتے، تو اس قسم کے اوپر کی طرح سفید بال ہوں گے۔ تو یہ آدمی یہ بھی خوارج میں سے ہوگا، اور ان سے وہ لوگ لڑیں گے اول الطائفتین بالحق، جو حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو علی رضی اللہ عنہ یہ نشانہ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے کہ کیا یہ نشانہ ان لوگوں میں موجود ہے کہ نہیں، تو آدمی کو بھیجا کہ جاؤ یہ اس قسم کا آدمی ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو لوگ گئے، ڈھونڈا، یہ آدمی نہیں ملا، تو آیا اور ان کو کہا کہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے بھی جھوٹ نہیں بولا اور مجھے بھی جھوٹ نہیں بولا گیا، یعنی میں نے اللہ کے رسول پر جھوٹ نہیں بولا اور اللہ کے رسول نے بھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی، جاؤ دوبارہ ڈھونڈو۔ لوگ دوبارہ گئے، دوبارہ ڈھونڈا، دوبارہ نہیں ملا، پھر آئے تو پھر یہ پریشان، تو کہا دوبارہ ڈھونڈو، لوگ پھر گئے، پھر نہیں ملا، تو پھر اخیر میں خود کھڑے ہوئے علی رضی اللہ عنہ اور گئے، اور وہاں ان لوگوں میں دیکھا تو نیچے مردوں کے نیچے اس قسم کا آدمی یہ پڑا ہوا تھا، اور ان کو نکالا۔ جب دیکھا تو وہ نشان اس کے اوپر موجود تھا، تو علی رضی اللہ عنہ فوراً سجدے کے اندر گر گئے، سجدے شکر کے طور پر کہ یا اللہ شکر کہ ہمارے ہاتھوں مسلمان قتل نہیں ہوئے بلکہ ہمارے ہاتھوں خوارج قتل ہوئے۔ تو یہ شکر کا موقع ہے۔ آج ابن ماجہ میں ہم نے حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو جہل کے سر کی خبر دی گئی کہ بھائی ابو جہل مارا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے۔ اسی طرح اور موقعوں پر بھی اللہ کے رسول نے سجدہ کیا ہے، مثلا 2-3 دعائیں مانگی اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گر گئے۔ تو یہ سجدہ ہے جو شکر کے موقع پر کیا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کا حق ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی نئی نعمت ہو جائے تو اس وقت یہ سجدہ کرے۔ ایک تو پرانی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں تو ہر وقت ہم پہ برس رہی ہے، یہ آنکھ ہے، یہ ہونٹ ہے، یہ کان ہے، یہ ہاتھ پیر دل دماغ، یہ سب کچھ نعمتیں
تو اس نعمتوں پر نہیں ہے، یا جو کھانے پینے ہمیں مل رہے نہیں، کوئی نئی نعمت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیتا ہے کسی نئی چیز سے، تو ایسے موقع پر یہ سجدہ کرنا یہ سنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو سجدہ شکر یہ بھی ایک قسم ہے سجدوں میں سے۔ اس کے بعد ایک اور قسم کا سجدہ ہے السجدہ عند المصائب، مصائب اور مشکلات کے وقت، یا آدمی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی بڑی نشانی دیکھ لے تو اس وقت سجدہ کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ امام ابو داؤد نے اس پہ باب باندھا ہے، باب السجدہ عند الآیات، یعنی جب آپ کوئی نشانی دیکھو اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی نیا کام کر لے یا کوئی ایسی بڑی آفت، کوئی مصیبت یا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اس موقع پر بھی سجدہ کرنا یہ ثابت ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کو خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہ جو ان کی خالہ بنتی تھی وہ وفات ہوئی ہے، تو یہ فوراً سجدے کے اندر گر گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اتسجد عند هذا الوقت، کہ آپ اس وقت سجدہ کر رہے ہو، مطلب وہ مر گئی تو انسان مر جاتا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اذا سمعتم بآیہ، کہ جب تم کسی نشانی کے بارے میں سنو تو پھر اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ وَأَيُّ آیَةٍ أَعْظَمْ مِنْ ذِهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بڑی کون سی نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی دنیا سے چلی جائے، تو اس سے بڑی کیا نشانی ہوگی؟ مطلب اللہ کے رسول کی جو بیویاں ہیں یہ تو بہت بڑی ہستیاں تھی اور بہت بڑے اشخاص تھے، تو ان کے جانے پر ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ تو اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس وقت بھی سجدہ یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور سجدے جو لوگ کرتے ہیں لیکن شریعت میں ثابت نہیں ہے، مثلا بعض لوگ وہ فرض نماز کے بعد سجدہ کر لیتے، سجدہ کرتے اور پھر نکل جاتے اس طرح، تو یہ فرض نماز کے بعد خالصتاً سجدہ یہ کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں، اور یہ ایک خلاف سنت اور بدعت عمل ہے۔ اسی طرح بعض لوگ وتر کے بعد سجدہ کرتے ہیں، جب وتر پڑھ لیتے تو وتر کے بعد سجدے کے اندر گر جاتے ہیں، تو یہ سجدہ بھی کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ انہوں نے ایک حدیث میں اس سجدے کا لکھا ہے کہ بھائی وتر کے بعد ایک سجدہ کرنا چاہیے، لیکن امام نسائی اس حدیث کے معنی میں ذرا خطا ہوئے ہے۔ اس حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ وَيَسْجُدْ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ 50 آیہ، کہ اللہ کے رسول سجدہ کرتے تھے یعنی وتر کے اندر جتنے تم میں سے ایک آدمی 50 آیاتیں پڑھتا ہے، یعنی 50 آیاتوں کی مقدار کے برابر وہ سجدہ کرتے، تو امام نسائی نے اس کا معنی یہ کیا کہ وتر کے بعد سجدہ کرتے، حالانکہ یہ وتر کے بعد نہیں، وتر کے اندر سجدہ مراد ہے، تو وتر کے بعد سجدہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ سجدے میں گر جاتے اور یہ ہاتھ بھی نیچے اس طرح رکھ لیتے، تو اس قسم کا سجدہ یہ بھی کہیں ثابت نہیں اس طریقے پر، بلکہ یہ جو سجدے بتائے گئے بس انہی جگہوں میں سجدے ہیں، ان کے علاوہ باقی مستقلاً سجدہ کرنا تو